دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ناظرین کرام، طلباء کرام اور مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس مبارک مجلس میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم طلباء کرام اور مہمانان گرامی سے سنیں گے، اور اس آیت کی روشنی میں ہم اللہ رب العزت کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیارے پیغمبر کی اتباع اور فرما برداری کرو، اور اولی الامر حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے بہترین پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے تو تمہیں اپنے تمام جھگڑوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ تمہیں اپنے تمام جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے اور معال کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہی آیت ہم طلباء کرام سے سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دوبارہ پڑھیے، اطیعوا اللہ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه
إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر را جو ہے جب اس کے نیچے زیر آ جائے یا اس سے پہلے زیر آ جائے اور را ساکن ہو اس را کو باریک پڑھتے ہیں والیوم الآخر واليوم الآخر جی ذلك خير وأحسن تأويلا ناظرین کرام اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت کا پہلا پیغام یہ ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنے ایمان کی دلیل دو ایمان کی دلیل کیا ہے تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور تمہیں اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا کیا مفہوم ہے جو اللہ رب العزت کے حکم ہیں جو اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں ان کو قبول کر لو جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں اس کو لے لو جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور یاد رکھنا قرآن مجید نے اللہ کا یہ فیصلہ ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی ایک مومن کے ایمان کی پختہ دلیل ہے اطاعت نہیں تو ایمان نہیں فرما برداری نہیں تو ایمان کا یہ دعویٰ متحقق نہیں ہوتا اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن مجید کی شکل میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں پھر ان دو فیصلوں کو چھوڑ کر وہ اپنی رائے کو اختیار کرے جو اپنی رائے کو اختیار کرتا ہے اپنی منمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے اعراض کرتا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اس لیے اللہ رب العزت نے کامیابی اور کامرانی اور فوز و فلاح کی نوید سنائی ہے تو اس وقت اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ارشاد ربانی ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو سیدھی بات کیا کرو، تمہاری سیدھی بات اتنی بابرکت ہوگی، تمہارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، تمہارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور تمہاری کمی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی آیت کو ہم دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جہاں تک آپ کا ساتھ دیتا ہے وہاں تک پڑھیے، تکلف میں نہ پڑھیے۔ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوها۔ بیٹے جب آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن آنکھوں کو بند نہیں کرنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ بیٹا آپ پڑھیے آگے، آیت کو مکمل کیجیے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہم جو دوسرا پیغام سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حکمران ہیں، تمہارے ذمہ داران ہیں، تمہاری سرپرستی کرنے والے ہیں، ان کی بھی تم اطاعت کرو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں حکم نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ ومن یعصنی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، جس نے امیر، حکمران، ذمہ دار کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ ومن یعص الامیر فقد عصانی، جس نے امیر، حکمران، ذمہ دار کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، اگر کسی شخص کو امیر کی کوئی بات پسند نہ آئے، حکمران کی کوئی بات پسند نہ آئے، ذمہ دار کی کوئی بات پسند نہ آئے، فلیصبر، اسے چاہیے کہ صبر کرے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا، کیونکہ جو شخص حکمران کی حکمرانی سے، بادشاہ کی بادشاہت سے اور ذمہ دار کی ذمہ داری سے
اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، نکل جاتا ہے، خواہ ایک بلش دور ہو جائے، ایسے انسان جب اس کو موت آتی ہے، مات میتۃ جاہلیہ، اگر اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت عالم اسلام کے اندر سب سے بڑی بات سمجھنے والی یہ ہے، اگر ہم اپنی عزت، اپنا وقار، اپنی شان و شوکت، رعب و دبدبہ پوری دنیا کے اندر بینگ مسلم پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے رب کی بات کو مانیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال مبارکہ کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، اور پھر ذمہ دار، حکمران، امیر، اس کی اطاعت کو بجا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، لوگوں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول کی فرما برداری اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ جو امیر کے بارے میں، حکمران کے بارے میں، ذمہ دار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے دی ہے، اس تعلیم کو قبول کیا جائے۔ اللہ رب العزت ان تینوں پہلوؤں پہ غور کرنے اور پھر اپنی زندگی کے زاویوں میں اور رویوں میں ان 3 پہلوؤں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہم مہمانان گرامی سے بھی سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم احسنت۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، آپ نے جب یا ایہا الذین آمنوا جب یہاں مت کی ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ مت کرنی پڑے گی۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اگر آپ یا ایہا الذین آمنوا پہ مد نہیں کریں گے تو آگے بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک جیسی مد، کہیں زیادہ کہیں کم، یہ نہیں۔ دوبارہ پڑھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امری اس میم کو جھٹکا نہیں دینا، جنبش نہیں آنی چاہیے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدید، ان 5 حروف کو پڑھتے وقت جنبش و جھٹکا ہوتا ہے، لیکن میم کے اندر جنبش نہیں آنی چاہیے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ منکم، اب وقف کیجئے یہاں، من وَأُولِي الْأَمْرِ منکم، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، فَإِن، اس طرح موٹا غنہ نہیں ہوگا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، آپ جب زبان کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں تو آواز موٹی ہو جاتی، آپ اس کو نیچے رکھیں۔ فَإِن، اور آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ فَإِن، جتنی زبان کو آپ اوپر کو اٹھائیں گے اتنی ہی آواز میں وہ تفخیم آ جاتی ہے۔ دوبارہ پڑھیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لمبا نہیں کریں گے۔ فَإِن
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. آپ آگے پڑھ کے سنائیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ والرسول سے دوبارہ نہیں پڑھنا. ان کنتم تؤمنون. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. احسنت. ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں ہم چوتھا پیغام یہ سمجھنا چاہتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. زندگی گزارتے وقت اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی بات میں بحث ہو جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کون سا ایسا اصول ہے جو اس جھگڑے کو نپٹائے گا؟ کون سا ایسا ضابطہ ہے جس جھگڑے کو بھی ختم کرے گا اور اخوت کو بھی باقی رکھے گا؟ وہ ضابطہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے اے مومنو رول ماڈل، ضابطۂ حیات، ہادی و مرشد ہم نے اگر کسی کو بنا کے بھیجا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ کے اقوال فیصلہ کریں گے. آپ نے جو اپنے رب سے تربیت پائی اس کی روشنی میں آپ کا عمل فیصلہ کرے گا. اس لیے اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، تقدس، جلالت کی قرآن مجید میں 3 دفعہ قسم اٹھائی ہے، اور ان تینوں میں سے ایک جگہ یہ ہے اے میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اپنے تقدس اور عظمت کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اگر کسی جھگڑے میں آپ کی بات کو جب تک اٹل فیصلہ، حتمی فیصلہ، حرف آخر نہ سمجھ لیں، یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے. تو ایک بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطہ کیا دیا کہ تم نے اگر اس جھگڑے کو نپٹانا ہے، دیکھو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کا فرمان کیا کہہ رہا ہے. ایک شخص کا جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز 4 فٹ ہے، دوسرا کہتا ہے 3 فٹ ہے. اخلاقی تقاضا بھی یہ ہے کہ گتھم گتھا ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، لڑائی جھگڑے اور فساد کی ضرورت تو نہیں ہے. آپ کے پاس آخرتوں کی پیرامیٹر ہوگا پیمائش کرنے کے لیے. آپ آرام سے اس کی پیمائش کریں. اگر 4 فٹ ہے تو دوسرا شخص کہے جناب مجھے غلط فہمی ہوئی اور آپ نے سچ فرمایا. اور وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ 3 فٹ ہے پیمائش کرنے کے بعد تو وہ کہہ دے ہاں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سچ فرمایا اور مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے. اور سب سے بہترین ضابطہ جو قرآن نے دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے کو زندگی کے آخر میں مسلمانوں کو پیش کیا تھا. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میرے صحابہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے صحابہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. جب تک انسان قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے، اپنے جھگڑوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتا ہے، وہ جھگڑے نہیں رہتے بلکہ وہ دشمنی
اخوت میں بدل جاتی ہے، اور وہ اخوت بھی اتنی قیمتی بنتی ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں اکٹھے ہوتے ہیں جنت میں بھی اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ضابطے کو، اس اصول و قانون کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین اور خوبصورت اصول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم اپنے تیسرے مہمان سے بھی سننا چاہیں گے، آپ پڑھ کے سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ایک ہوتا ہے تؤمنون، دونوں میں فرق ہے نا؟ جی پڑھیے۔ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واليوم الآخر ذلك خير اور ذالک پڑھیے، ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا ایک ہے تاویلا، ایک ہے تأويلا دوبارہ پڑھیے۔ ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ناظرین کرام، اس آیت کا آخری پیغام ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تمہارا اگر اللہ پر ایمان ہے، تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو یہ ایمان تمہیں مجبور کرے گا کہ تم اپنے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے اس اصول اور ضابطے کو اختیار کرو جس کو اللہ نے اصول اور ضابطہ بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے پیارے محبوب کی طرف اس جھگڑے کو لوٹا دو۔ اس سے پتہ چلا جس شخص کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر، جس شخص کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو نہیں مانتا، وہ اپنی ذاتی رائے، اپنے لینتھ ایکسپیرینس کو دلیل بناتا ہے، وہ دنیا کی آراء، تصورات، تخیلات اور ادھر ادھر کی سوچوں کو دلیل بناتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا، اس کی دلیل یہ ہوتی ہے میرے رب نے کیا فرمایا، میں اس سے روشنی لوں گا، میرے ہادی و مرشد کا پیغام کیا ہے، میں اس سے روشنی لوں گا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ نوید سنا دی، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور عاقبت کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے، معال کے اعتبار سے اس سے بڑا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی حل ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت، اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور حکمران، ذمہ دار، امیر، اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک وہ واضح کفر نہیں بولتا اس وقت تک اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہیے، اور اگر زندگی میں کوئی معاملہ آ جائے تو پھر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یا تو قرآن سے روشنی لی جائے یا حدیث سے روشنی لی جائے، اور اس سے بہترین روشنی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید پر ایمان اور اس کو خوبصورت انداز سے پڑھنے اور اس کو صحیح انداز سے سمجھنے اور اچھے انداز سے عمل کرنے اور اس خوبصورت پیغام کو انتہائی عمدگی کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن سیکھے سکھائے جو وہ شخص ہے سب سے بہترین، انسان کی فوز و فلاح کا ضامن ہے قرآن مبین، دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیے۔